وعلیکم جی، میں آپ کا اپنا انجو ولاگر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ولاگ نہیں ہے، ہم ولاگ کی جگہ آج پوڈ کاسٹ کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرزاق بھائی، ان کی یہاں پہ گریٹ ہوپ کورین لینگویج جو ہے وہ اکیڈمی بنی ہوئی ہے بگوال میں بھی اور چکوال میں بھی۔ تو میرے ساتھ ہیں موجود عبدالرزاق بھائی، ان سے ویسے میرا کوریا میں بھی بہت اچھی دوستی تھی اور ادھر پاکستان میں بھی ہمارے بہت اچھے جو ہے تعلقات ہیں۔ تو میں آج ان کے پاس اسپیشلی یہ ایک کوریا کی معلوماتی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ تو آج پوڈ کاسٹ میں ان سے میرا جو پہلا سوال ہے وہ ہے جی کہ عبدالرزاق بھائی، آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ کورین جو رجسٹریشن تھی وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جی جی۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب رجسٹریشن کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کا اگلا پروسیس ہوتا ہے جی قرآن اندازی میں اب 11 اپریل کو قرآن اندازی ہے، اس کے اگر آپ کا نام آ جاتا ہے کورین لینگویج ٹیسٹ کے لیے تو آپ سب سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروائیں گے اوورسیز آفس میں جا کے، اور جس کی فیس جو $24 ہے، جو تقریباً 8,000 یا اس سے سم تھنگ بنے گی اوپر کچھ، وہ جمع کروائیں گے۔ اس کے بعد آپ کسی نہ کسی اکیڈمی کو ڈھونڈیں گے۔ میرا آپ کو جو مشورہ ہے، لیگل جو پروسیس ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا ایک ایشو ہوتا ہے کہ اکیڈمی جو ہے وہ کون سی جوائن کی جائے، کس ٹیچر کے پاس پڑھا جائے۔ ٹیچر سارے اچھے ہوتے ہیں، برا ٹیچر کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی فلاں ٹیچر جو ہے وہ برا ہے، اور فلاں پڑھنا بچے نے خود ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے کروشل یہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد جتنا ایکسپیرینس موجود ہے، جو آپ کو بتا سکتا ہے، جو پڑھا سکتا ہے، آپ اس کے بعد چلے جائیں اور پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو نیکسٹ میرا جو کوشچن ہے عبدالرزاق بھائی وہ یہ ہے کہ آپ کی اکیڈمی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے جو لکھا ہوا تھا وہ 16 سال لکھے ہوئے تھے۔ جی بالکل، میں نے 16 سال لکھے ہوئے ہیں۔ میں 2008 میں یہاں بگوال میں پڑھاتا تھا پہلے، اس کے بعد میرا اپنا ویزا کے میں چلا گیا کوریا۔ اس کے بعد میں 13 سال وہاں پہ رہا ہوں۔ 2023 میں واپس آیا ہوں۔ 2023 میں ہی میں نے دوبارہ پھر اکیڈمی جوائن کی ہے۔ تو میں وہ جو ایکسپیرینس ہے نا، میں نے 16 سال تجربہ لگا ہوا ایکسپیرینس میرا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں کوریا میں رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے وہاں پہ، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کورین لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، تو وہ اس تجربے کے بحاف پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں 16 سال میرا ایکسپیرینس ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ اور میرا نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس دفعہ زیادہ نام نہیں آئیں گے اور جو میرٹ ہے وہ بھی تقریباً 150 ہوگا، تو یہ آپ نے کس بنا پہ کہا؟ ہاں، یہ ایک ٹیکنیکل سوال تھا۔ فیس بک پہ بھی میرے ساتھ جو یہ آج کل ایک ایشو ہے کہ اگر آپ کسی ہماری قوم کو اسپیشلی اگر بہت جلدی اویئرنیس دے دیں، اگر بہت آگے کا آپ بتا دیں تو یہ آپ کے خلاف بولنا شروع کرتی ہے۔ مجھے بڑا ایشو رہتا ہے یہاں پہ آ کے پاکستان میں، مجھے یہ فیل ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس 2 راؤنڈ ہوتے تھے اور 40,000 کے قریب آپ کے نام آتے تھے، کراچی اور اسلام آباد ملا کے۔ تو 2 راؤنڈ ہوتے تھے، تقریباً 7 ماہ یا 8 ماہ جو ہے نا پروسیس جاری رہتا تھا۔ ایک دن میں تقریباً 320 لڑکے کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو وہی اسی پروسیجر کو انہوں نے شارٹ کر کے 3 ماہ پہ لے آئے۔ 7 ماہ کے پروسیجر کو آپ 3 ماہ پہ لے آئیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمپلی اس کا مطلب ہے کہ نام اس دفعہ انہوں نے زیادہ نہیں ہے۔ 40,000 کیسے مینیج کریں گے وہ 3 ماہ میں؟ جو 7 ماہ میں مینیج ہوتے تھے ان کو آپ 3 ماہ میں مینیج کریں تو 40,000 کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر جو ہے قرآن اندازی میں نمبرنگ کم کریں گے۔ اپنے ایکسپیرینس میرا تجربہ اسی کو میں لکھتا ہوں نا، 16 سالہ تجربہ۔ میں اسی لیے سب سے پہلے میں نے فیس بک پہ یہ میں نے پوسٹ لگا دی تھی، وہ میں نے اسی بیاف پہ لگائی تھی، یہی اسی کو ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اور کوریا کے بارے میں آپ میرٹ کا آپ نے پوچھا، اچھا میرا یہ ویسے میرا ماننا ہے ابھی تو اگر آپ HRD کی کسی نمائندے سے پوچھیں گے جی اس دفعہ میرٹ 150 ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں، کیونکہ یہ بات ابھی کیسے کہی جا سکتی ہے؟ یہ میرا انڈرسٹوڈ ایک بات تھی کہ ہمارا جو چونکہ ایک عرصے سے لڑکے ٹرائی کر رہے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں بیسک پڑھی ہوتی ہے اور ان کو اچھی خاصی آتی ہے۔ میں نے یہاں پہ لڑکوں کو دیکھا ہے جو پرانے ہیں، ان کو اچھی خاصی لینگویج آتی ہے، اور مجھے اس بہا پہ پتہ ہے کہ ان کے نام زیادہ آگے جنہوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے یا سابقہ فیل ہیں وہ پھر ٹرائی کریں گے۔ اگر وہ ٹرائی کرتے ہیں اور ان کے نام آتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ 150 سے پلس نمبر لیں گے یا 150 کے قریب جائیں گے۔ تو اس بہا پہ میں نے کہا تھا کہ مطلب ان کے زیادہ پاسنگ ریشو ہوگی تو وہ اوپر والے پک کریں گے، نام تھوڑے ہوں گے۔ چلے جی، نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہے کہ کوریا کے بارے میں آپ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کام کے بارے میں کہنا چاہوں گا، اپلائی کے پہلے تو دیکھیں نا، اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلے جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنا ڈاکٹر آپ ہوتا ہے، خود ہوتا ہے، بالکل صحیح، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں کہ نہیں۔
منہ سے تو سارے کر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ کام کرنا جو ہے وہ ایک جان جوکھوں کا کام ہے. آپ خود کوریا میں کام کر کے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیسے کام. بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کو 5 لاکھ سیلری دے رہے ہیں تو 5 لاکھ کا وہ آپ سے کام کروا رہے ہیں, وہ فری منی دے رہے. تو لہٰذا جس کو یہ لگتا ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں. اور دوسرا یہ ممی ڈیڈی ہیں, بالکل ان سے میں کہوں گا بالکل آپ نہ جائیں کوریا. وزٹ کے لیے جائیں, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جائیں, وزٹ کریں, گھومیں پھریں. مزدوری کے لیے آپ کا ملک نہیں ہے. مزدور وہاں پہ جائیں جو غریب ہیں, جو بھوکے ہیں, جو اپنا کچھ بنانا چاہتے ہیں, جن کا کوئی ایم ہے, گول ہے, وہ ضرور جائیں کوریا. ایک اچھا ملک ہے, اچھی سیلری ملتی ہے, ہینڈسم منی ہے وہاں پہ, آپ گین کریں. واہ جی واہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اجرا اور نام آ جانے کے بعد اس کے بعد کا کیا پروسیس ہے, مطلب یا ویزا آنے کے بعد جو ویزا اگر آ جاتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا, تو ویزا اجرا ہو جانے سے لے کر ٹکٹ ہونے تک تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. وہ پروسیجر ہوتا ہے کہ اس میں لگتا ہے. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پاکستانی نوجوانوں سے کہ جب آپ کا اجرا آئی ڈی پہ آ جاتا ہے تو جب تک وہ ریفیوز نہیں ہوتا, اوورسیز آپ کو کال نہیں کرتی. اس میں اکیڈمی والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو فیس بک پہ پوسٹ نہ کریں یا اس کو واویلا نہ بچا دیا کریں کہ سام ٹائم. اب پیچھے میرے خیال میں 2 اجرا پہلے 7 لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کا اجرا آیا ہے, ریفیوز نہیں ہوا, 7 وہ کینسل ہو گیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے خود ڈسارڈ ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں فیملی سسٹم ہے, یہ اتنا اس بندے کو ٹیز کرتے ہیں, وہ تمہارا ویزا آ گیا تو پھر گئے نہیں, پھر کیا ہوا, وہ پتہ نہیں تم نے پیسے نہیں دیے, پتہ نہیں تم نے کوئی اور ایشو نکل آیا ہے. تو وہ مطلب وہ بچہ ٹیز ہوتا ہے. تو کائنڈلی آپ بتائیں نا جب تک اوورسیز سے کال نہ آئے. جب اوورسیز آپ کو کال کر دے, آپ کو بتا دے کہ مطلب آپ کا ویزا آ گیا, آپ آ جائیں اپنی فیس جمع کرائیں, تو اس کے بعد آپ اناؤنس کر دیں اپنا. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا عبدالرزاق بھائی, کیا جو بندہ کوریا میں لانگ ٹائم رہا ہے یا جاب کی ہے, کیا وہ پاکستان میں آ کے کورین لینگویج سکھا سکتا ہے؟ جس طرح کافی لوگ نے مجھے بھی کہا کہ میں خود 13 سال کوریا میں رہا ہوں, تو مجھے بھی کافی لوگوں نے کہا کہ آپ نے آ کے کیوں نہیں. اچھا, یہ سوال میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہر کلاس میں 2 4 5 اسٹوڈنٹ بڑے لائق ہوتے ہیں, بڑے ذہین ہوتے ہیں, قدرتی طور پہ لائق ہوتے ہیں. وہ زندگی میں ضروری نہیں کہ وہ اچھے ٹیچر ہوں. خود سیکھنا ایک الگ عمل ہے اور کسی کو سکھانا وہ ایک الگ عمل ہے. ہر پڑھا لکھا بندہ استاد نہیں ہو سکتا. استاد کے لیے ایک الگ ایک امیج ہوتا ہے, اس بندے کا ایک بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے, سمجھانے کا سٹائل ہوتا ہے, وہی کر سکتا ہے. جس نے کتاب پڑھی ہے وہ کتاب سنا تو سکتا ہے, پڑھا نہیں سکتا. تو لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کوریا کے جو اجرا ہیں وہ کم کیوں ہو گئے ہیں؟ ویسے تو سارے آپ کے سوال بہت اہم تھے کیونکہ یہ اجرا کم ہو گئے. یہ ویسے بہت اچھا سوال ہے جی. کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیں آپ پچھلے چند سالوں سے ہر سال کی جو ہے ریشو کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے. اس کی وجہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم ہیں. مطلب میں اکیڈمی مالکان کو اس میں مجرم کہوں گا جی. ویسے ود ڈیو رسپیکٹ, مطلب ناراض نہیں ہونا, میری بات سن لیجیے گا اس کو. وہ ایسے کہ ہم کچھ نیا نہیں کر کے دے رہے اپنی نوجوان نسل کو. دیکھیں ایک سلیبس ہے, آپ دیکھیں سلیبس جو ہے وہ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے, وہ نرسری پریپ سے پڑھایا جا رہا ہے, میٹرک تک پڑھایا جا رہا ہے, وہی پڑھایا جا رہا ہے. آپ نئی چیز جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو نہیں دے پا رہے. اور پھر موسٹلی اکیڈمی والے جو کوریا میں, ان کا کورین ایکسپیرینس نہیں ہے کوریا رہنے کا. آپ کو پتہ ہے کوریا کے ساتھ رہنے کے لیے بھی ایک PhD چاہیے ہوتی ہے کہ کورین کو آپ نے کیسے فیس کرنا ہے, ان کی کیسے بات سننی ہے, ان کی بات کو آپ نے ریفیوز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, ان کی بات کو اوبے کیسے کرنا ہے. آپ فارغ ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. ہماری قوم کا مسئلہ ہے, ہم سے آپ نہ گدا گاڑی دوڑوا لیں, لیکن ہمیں بیٹھنے کے لیے نہ ایک کش لگانے کے لیے ٹائم الگ سے چاہیے. اور اس میں رزاق بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ جو وہاں جا کے فیکٹری چینج کرتے ہیں اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے جو اگر دیکھو, اگر میں مطلب آپ پوری انصاف سے بات کروں نا, تو میں کوریا میں 13 برس رہا ہوں. 13 برس میں میں نے کوئی آلموسٹ 5 فیکٹریاں چینج کی ہیں. مجھے کسی فیکٹری میں کوئی اپنے پاکستانیوں کے علاوہ بھی کوئی ایسا ورکر نہیں ملا جس نے فیکٹری چینج کر کے نہ آیا ہو. مطلب تھائی لینڈ کے تھے, ویتنام کے تھے, انڈونیشیا کے تھے, سری لنکا کے تھے, کمبوڈیا کے تھے, یہ سارے لڑکیاں بھی تھیں, لڑکے بھی تھے, سارے کہیں نہ کہیں سے چینج کر کے. چینج دیکھیں, آپ کے پاس ایک آپشن ہے, وہ لیگل ہے تو آپ کو اتھرائز ہے. آپ سعودی عرب جائیں, دبئی جائیں, آپ وہاں پہ شرکت چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے. کوریا میں اگر الاؤ ہوا تو اس کو کوئی جرم نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے, جیسے ہم کرتے ہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں, میں نے آپ کے ساتھ ایک آرگومنٹ کر رہا ہوں, میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی امجد بھائی
معذرت میں نہیں کر سکتا، میں چاہ رہا ہوں، آپ اپنا کو بندوبست کر لیں، میں آپ کو 3 ماہ دیتا ہوں، اپنا ورکر نیا بلائیں، آپ رکھیں، میں جاتا ہوں، 3 ماہ کے بعد چلا جاؤں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، یوں دستانے اس کو چھانگب کہتے ہیں، ہم چھانگے اتارے پھینکے اور یوں گیا لڑائی کر کے یہ بری بات ہے، یہ لڑائی کر کے امیج خراب کر کے آپ نے نہیں جانا۔ وہ ایک تو چلا جاتا ہے، وہ پیچھے وہاں پہ جو 2-4 ہوتے ہیں ان کا امیج بھی خراب کرتا ہے، اور جو پاکستان کا امیج خراب کرتا ہے اس کو تو اللہ ماشاء اللہ۔ اب پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستانی ورکر کو کیا کرنا چاہیے کہ اجزاء میں اضافہ ہو جائے؟ ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں، جو ہم ٹیچرز ہیں یا جو آپ کے جیسے جہاں پہ کوریئر رہ کے آئے ہیں، جو لڑکے کا اجرا ہوتا ہے یا جو کوریئر کے لیے اپلائی کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ مجھ جیسے اور آپ جیسے بندے کے پاس جائے، اس سے پوچھے کہ کورین لوگ جو ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں اور کیا پسند نہیں کرتے، صحیح ہے؟ ہمیں اگر کہا جانے کا آپ نے 70 ڈگری پہ جھک کے ان کو انیم ہنسے کہنا ہے تو کہتے ہیں جھکتے تو ہم اللہ کے سامنے ہیں جی، بندے کے سامنے ہم کیوں جھکتے ہیں؟ اگر کسی کا یہ مائنڈ ہے تو پاکستان میں ہی رہ جائے، اس کو چاہیے وہ ان کو اللہ نہ مانے، کوئی بھی اللہ نہیں مانتا، کوئی کلمہ کو ایسا سوچ سکتا ہے کہ میں کسی بندے کو سلام کر رہا ہوں تو وہ اللہ مان کے کر رہا ہوں؟ تو مجھے کہ ہاں یہ پانی ہے نا، وہ تھوڑے پانی والے ادھر ہی ہیں، جو غریب غربا ہے، جس کو محنت کرنی آتی ہے، مزدوری کرنی آتی ہے، اور محنت کر سکتے ہیں، اور اپنے حق میں وہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو لے کے جائے اور اللہ ان کو کامیاب۔ شارٹ بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چودھری کوئی نواب نہیں ہے جی، سارے شام کو سب کے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے، جھاڑو ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو لڑکے 1 سال یا اکیڈمی میں پڑھتے ہیں یا وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں لیکن ان کا ویزا شیزا نہیں آتا، وہ یہاں پہ اکثر کورین اکیڈمی بنا لیتے ہیں یا آگے سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ ہے بیسک سکھانا، اگر جو کانسوننٹس واولز ہیں تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، وہ سکھا سکتے ہیں، انہوں نے سیکھا ہوا ہے، ایک علم ہے، آپ کسی کو دیں، یہ ثواب کا کام ہے، اپنے باپ کے پاس جو علم ہے آپ کسی کو دیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ وہ خود ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جملہ، یہ چیز، یہ گرامر یہاں پر اس طرح اس اینگل پہ یوز ہے۔ اب ایک ورڈ ہے ای، 2 کو بھی کہتے ہیں، جس کے 5 میننگ ہیں ای کے، جو میں نے ایک لفظ ہے الماجن جو پڑھتے ہیں اس بک میں، جنہوں نے پڑھے ہوئے مت جو ہے نا، میم آ اور نیچے جیت، اس کے 14 میننگز میں نے پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کا جو سلیبس ہے 6 بکس ہیں، میں نے 6 بکس کو پڑھا ہے، ان میں صرف 4 میننگز کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو 10 کے، تو یہ چیز جو پڑھا ہوا ہے اس نے تو نہیں۔ اور اب اکثر اکیڈمیوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ لفظ آ گیا تو نیچے یہ لگے گا، یہ آیا تو یہ لگے گا، اکثر کو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ گرامر کیسے اور کیوں لگا ہے اس کو، مطلب اگر پوچھا جائے تو وہ اس لحاظ پہ میں کہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹیچر ہے ان کو خود ہی پڑھائیں۔ ہاں، ان کو خود پڑھائیں، جو مستند ٹیچر ہے وہ خود پڑھائیں۔ اور ایک اور سوال کہ کن کن لوگوں کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، اچھا سوال ہے یہ، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اگر پوچھا جائے نا، یہ سوال اگر کیا جائے کہ کن کن لوگوں کو اپلائی نہیں کیا جاتا، سب سے پہلا آنسر آتا ہے جی جن کو ہیپاٹائٹس ہے، ان کو جن کا کلر برانڈ ہے، اور ٹی بی ہے، ایڈز ہے، وہ تو بالکل نہیں، وہ دیکھیں وہ اپلائی کر لیں، میں کہتا ہوں کریں، وہ میڈیکل آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، آپ کریں، اس سے کیا ہے؟ وہ لڑکے اپلائی نہ کریں جن کا یہاں پہ روزگار لگا ہوا ہے۔ میں بگوال کے ایسے بندوں کو جاتا ہوں 2024 میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا، ان کا نام آیا ہوا تھا، ان کو دکان سے اٹھنے کا ٹائم نہیں تھا اور انہوں نے صرف سیٹ ضائع کی ہے۔ بالکل نہیں اپلائی کرنا چاہیے ایسے بندے کو، اور اس بندے کا جس کا یہاں پہ نوکری لگی ہوئی ہے، کہیں بھی اچھی جاب لگی ہے، اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ وہ اپنا جو اللہ پاک اس کو دے رہا ہے 50-60 ہزار، وہ اس پہ گزارا کرے۔ جو بے روزگار قوم ہے اس کے لیے، جو اسٹے کر سکتا ہے، جو ویٹ کر سکتا ہے 2 سے 3 برس کا، 4 برس کا، ہارڈ ورک کر سکتا ہے، وہ تو اینڈ پہ آتا ہے نا، جو اسٹے کر کے دکھ برداشت کر سکتا ہے۔ تھرڈ پہ جس کے اندر میں نہیں ہے، کوریا والوں نے آپ کی میں کو ایسے مارنا ہے جیسے مارنے کا حق ہوتا ہے، تو وہ بندہ۔ اور آخری نمبر پہ میں بولوں گا، جس کو صبح اٹھ کے ناشتہ 9 بجے اٹھا ہے تو 9 بجے مل گیا، 11 بجے اٹھا ہے تو اس کی ماں یا بہن نے 11 بجے بنا کے اس کو ناشتہ دے دیا، تو وہ بھی یہاں پہ اس کو مل رہا ہے، وہ یہیں رہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ناشتہ خود بنانا ہے، آٹا خود گوندنا ہے، روٹی خود پکانی ہے، تو ایک آپ منٹ نہیں لیٹ ہو سکتے، 30 سیکنڈ نہیں لیٹ ہو سکتے ڈیوٹی سے، آپ کو 10 منٹ پہلے پہنچنا ہوتا ہے، یہ بک میں بھی لکھا ہوا ہے، اور کورین واقعی ایسا کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور لاسٹ میں میرا عبدالرزاق بھائی سوال یہ ہے کہ فیمیل کو اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ یہ پہلے تو پاکستان کا نہیں تھا، اب یہ میرے خیال سے کچھ ٹائم سے تھوڑا ٹائم ہوا ہے پاکستان۔ اگر تو یہ سوال کیا جائے کہ فیمیلز کے ویزے آئیں گے یا نہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے، اور جو مجھے پتا ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ جو 2023 میں سب سے زیادہ فیمیلز نے اپلائی کیا تھا، تو اس میں سے میرے خیال میں کوئی 15-20 ہی گئی ہیں، کوئی زیادہ نہیں گئی، باقی 30-35-40 جو ان کا ویزا نہیں آیا ابھی تک، تو یہ کوئی بری سی چیز ہے، مجھے اچھی نہیں لگی فیمیلز کو اپلائی کروایا گیا اور ان کا ویزا نہیں آیا۔
اب رہا کہ وہ کام کر سکتی ہیں کہ نہیں، ہماری خواتین، ہماری بہن بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں، وہ کر سکتی ہیں، ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ وہ کام کرتی ہیں، پاکستان میں ہر شعبے کے اندر ہیں، وہاں پہ بھی کر سکتی ہیں. صرف ان کو یہ ہے کہ وہ ہماری جو فیمیلز ہیں وہ ٹیسٹ دینے کے لیے فرسٹ ٹائم چکوال سے اسلام آباد جا رہی ہوتی ہیں، یا کسی بھی ٹوبا ٹیکسن کی ہیں یا لاہور کی ہیں، تو وہ فرسٹ ٹائم اسلام آباد جا رہی ہوتی ہے ٹیسٹ، جو اتنا وہ ان کے لیے ہوتا ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. جو ورکنگ ویمنز ہیں ان کو میں کہوں گا وہ اپلائی کریں، جو گھریلو خواتین ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، بہتر ہے وہ نہ کریں. اور وہاں جا کے بھی جو ہماری مسلم خواتین ہیں ان کے لیے تھوڑا سا رہنے کا ایشو ہے، باہر کی جو اگر تو بات کی جائے رہائش کی، تو وہاں پر اگر تو فیکٹری کے اندر رہائش ہے تو وہ ایشو ہوتا ہے. باہر اگر آنے جانے کا ان کو سفر، کیونکہ ہماری خواتین اتنی عادی نہیں ہوتی ریگولر سفر کرنے کا، تو ان کو ایشو ہوتا ہے. باقی اگر آپ سیفٹی یا سیکورٹی کی بات کریں تو وہ پاکستان سے لاکھ درجے وہاں پہ زیادہ سیف ہے، وہ وہاں پہ زیادہ سیف ہے. اس میں تو آپ کو کوئی 1% ان کے والدین کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو خود بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ جو ان کو کوئی ایشو ہوگا. وہ 1% میں بیسٹ ملک ہے پاکستان سے، تو کہیں زیادہ بہتر ہے سیفٹی کے حساب سے. واقعی واہ جی واہ. عبدالرزاق بھائی سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہے. سر تابعدار آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یہ عزت بخشی آپ نے میرے سے بات کی. اور میں تو ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں فیس بک پہ اکثر ایسی کرتا رہتا ہوں. نہیں یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے جی. تو جن لوگوں کو ابھی سوال، بہت سارے دوستوں نے مجھے فیس بک پہ بھی، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ میسج کر کے پوچھے تھے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹے والا بٹن لازمی دبانا، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے تاکہ جو نئے میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو میری طرف سے اور عبدالرزاق بھائی کی طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے بیسٹ وشز، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.